السلام علیکم ای اسکوائر کے عزیز اور ہونہار شاگردوں، آپ لوگوں کو آپ کی اردو کی 5ویں جماعت کے اگلے لیکچر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے نعت پڑھی، آخری لیکچر میں نے آپ کو نعت پڑھائی تھی، جو اس سے پچھلا لیکچر آپ لوگوں نے وصول کیا تھا، اس میں نے آپ کو نعت پڑھائی۔ نعت میں نے آپ کو اس کے الفاظ معینہ اور اچھے سے نعت کو میں نے آپ کو تشریح کر کے بتائی۔ تمام الفاظ معینہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھائے، نعت کے تمام شعر میں نے آپ کو اچھے سے پڑھائے۔ اگر آپ نے کسی نے وہ نہیں دیکھا تو سرچ کریں اور آخری لیکچر جو میں نے اس لیکچر سے پہلے لیکچر آپ کو دیا ہے اسے اچھے سے سنیں، تاکہ آپ نعت کو اچھے سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ جو لوگ اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں، جو بچے، وہ اس کی تفہیم پر آئیں۔ تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا۔ ان سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال دیکھیں، آپ کی نعت کی جو عملی سرگرمی ہے اس میں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے یتیموں اور غلاموں کے والی کون ہیں؟ نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے؟ آخری سوال ہے نعت کے شاعر کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو پہلے سوال کا جواب لکھواتی ہوں، یتیموں اور غلاموں کے والی کون ہیں؟ یہ دیکھیں، یتیموں اور غلاموں کے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیز شاگردوں، سواد کی اس نشانی کو یاد رکھیں۔ جب کبھی بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مختصر کر کے لکھنا چاہیں گے تو ہم ان کے نام کے ساتھ سلم کی نشانی، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو مختصر کر کے لکھیں گے۔ یتیموں اور غلاموں کے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر دوسرا ہے نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے نسخہ کیمیا سونا بنانے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دے کر زندگی کو سونا بنانا سکھا دیا، یعنی کہ اسلام کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں تھی، اور جب ہمیں اسلام کی دولت اور رہنمائی نصیب ہوئی تو ہماری زندگی سونے کی طرح قیمتی ہو گئی۔ نسخہ کیمیا سونا بنانے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دے کر زندگی کو سونا بنا دیا۔ سوال نمبر تیسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے؟ اس کا جواب نوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر قوم عرب کی طرف تشریف لائے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں حرا سے اترنا کیا ہے اور حرا پر جانا کیا ہے، حضور پاک کیوں حرا پر جاتے تھے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غار حرا ایک غار کا نام ہے، جو کہ ایک پہاڑ میں ایک غار تھی، کیو جس کو کہتے ہیں، اس کا نام حرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے، اس دنیا کے شور ہنگامے سے الگ ہو کر، ایک سائڈ پر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے، کیونکہ وہاں غار میں کوئی انسانی زندگی نہیں تھی، وہاں خاموشی تھی، سکون تھا۔ آپ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کئی دن آپ غار حرا میں رہتے تھے۔ ایک دن وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے فرشتے کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پڑھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، یعنی کہ آپ کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو بھیج کر اپنی پہچان کروائی، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، وہ سب سے پہلے ایک اللہ کو جان لیں اور اپنی قوم کو بھی بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس واقعے کی نسبت سے شاعر فرماتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی غار حرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا نسخہ، اپنی زندگی کو سونا بنانے کا نسخہ ساتھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر قوم عرب کی طرف تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دور غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تھے،
وہیں آپ سلم پر نبوت نازل ہوئی، یعنی حضرت جبرائیل امین وہیں پر آپ کے لیے نبوت کا پیغام لے کر آئے۔ آج کی مشق کا آخری سوال ہے، نعت کے شاعر کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نعت بہت بڑی ہے، آپ کی کتاب میں بہت مختصر کر کے آپ کو اس کا سمجھیں تو ایک چھٹا یا ساتواں حصہ دکھایا گیا ہے۔ یہ نعت بہت بڑی ہے، تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، اور جس کتاب میں یہ نعت چھپی تھی، جس شاعر نے یہ لکھی تھی، ان کا نام ہے جناب الطاف حسین حالی۔ اور اگر آپ نے یہ نعت مکمل پڑھنی ہو تو جناب الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس حالی میں آپ کو یہ پوری نعت ملے گی۔ کتاب کا نام ہے مسدس حالی۔ آپ کی کورس کی بک میں اس نعت کا ایک چھوٹا سا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ بہت مشہور اور معروف نعت ہے، اس کے شاعر ہیں جناب الطاف حسین حالی۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی سوال جواب کی ایکٹیویٹی کتابی سرگرمی یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ سوالوں کو پڑھیں، ان کے جوابات کو پڑھیں، اچھے سے سمجھیں، خاص طور پر یہ سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ہمیں انہی کی عبادت کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسٹوڈنٹس ان تمام بک ایکٹیویٹیز کو اچھے سے نوٹ کریں اور یاد رکھا کریں۔ سوالوں کے جوابوں کو اپنے رف رجسٹر میں تحریر کریں، اور اس کے بعد بہت ہی اچھی بہترین لکھائی میں اپنی فیئر کاپی میں بھی تحریر کریں۔ اپنی لکھائی کو درست کرنے کی مشق کرتے رہا کریں۔ ویڈیو کی مدد سے کیا جانے والا کام پہلے رف رجسٹر پر لکھا کریں، تاکہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ اسے فیئر کام کرتے وقت سدھار سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔